غزوہ بدر میں ارسٹ ہوا، گرفتار ہوا، ایک صحابی نے اس کو گرفتار کیا، حضرت مصعب بن عمیر کی نظر پڑی، کہا کہ یہ بڑے امیر باپ کا بیٹا ہے، اس کو کس کے باندھ دو، اس کی ماں سے بڑی رقم ملے گی، بڑا پیسہ ملے گا۔ اپنے ہی سگے بھائی کے بارے میں کہا اس کو کس کے باندھ دو، اس سے بہت پیسہ ملے گا۔ مصعب بن عمیر کے بھائی نے ابو عبید نے کہا کہ تو میرا بھائی ہے، تو ایسا کیسے بول سکتا ہے؟ کہا کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، انہو اخی دونک، جس نے تجھے ارسٹ کیا ہے وہ میرا بھائی ہے، تو اسلام کے اندر نہیں ہے، اس لیے میرا تجھ سے کوئی بھائی چارہ نہیں ہے۔ بھائی کی محبت اپنی جگہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی جگہ ہے۔ آج تو یہاں سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے، زمین جائیداد کا لفڑا چل رہا ہے، عدالتوں میں کیس چل رہا ہے۔ وہاں نبی نے ایک اعلان کیا، مکہ کے مہاجر مدینہ کے انصاری کے بھائی ہیں، نبی کے ایک اعلان پر مدینہ کے انصاریوں نے مکہ کے مہاجروں کے لیے اپنی جان قربان کی۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اپنی بیویوں سے بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ بیوی سے بہت محبت ہے، مگر جہاں بیوی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ٹکرا جائے، وہاں بیوی کی محبت کو قربان کر دیا جائے۔ بیوی کہتی ہے ارے سنتے ہو، یاد ہے کل کتنی تاریخ ہے؟ کتنی تاریخ ہے؟ ارے کل 7 فروری ہے، 7 مارچ ہے۔ اچھا تو ارے آپ بھی کتنے بدھو ہیں، بھول گئے ہماری شادی کی سالگرہ، اینیورسری منانا ہے، کل کیک لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ کیک آ رہی ہے ساتھ، اینیورسری منائی جائے گا۔ مدرسے میں چندہ دینے کے لیے 100 روپیہ نکل رہا ہے، اور اینیورسری کے لیے 500 کی کیک بڑی آسانی سے آئے۔ بچے کا جنم دن آیا، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، ہیپی برتھ ڈے، بچے کا کیک کاٹا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ برتھ ڈے، یہ اینیورسری، یہ فادرز ڈے، یہ مدرز ڈے، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ بچے سے محبت سال کے ہر دن کرو، بچوں کے لیے کبھی بھی تحفہ لاؤ، کبھی بھی کیک لاؤ، اس کے لیے برتھ ڈے منانے کی ضرورت نہیں۔ بیوی کے سے محبت روز کرو، جب بھی موقع ملے اسے ریسٹورنٹ میں لے جا کے کھانا کھلا دو، اس کے لیے اینیورسری منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی کی محبت میں آ کر کے تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہ بھول جاؤ۔ حضرت حنظلہ کو دیکھو، نئی نئی شادی ہوئی ہے، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان جہاد ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی نئی نویلی دلہن سے کہتے ہیں مجھے تمہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا، نبی اکرم کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو چکا ہے۔ بیوی روک بھی نہیں سکتی تھی، جانتی تھی کہ شوہر روکیں گے، شادی کی پہلی رات ہے، کون بیوی چاہے گی شوہر چھوڑ کے چلا جائے؟ نبی اکرم کی طرف سے اعلان جہاد ہوا، حضرت حنظلہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے جانے لگے۔ بیوی نے کہا ہے میرے سرتاج، غسل جنابت آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے، غسل تو کر کے چلے جائیے، کا ٹائم نہیں ہے۔ نبی اکرم کی طرف سے کچھ کرنے کا اعلان ہو چکا ہے، راتوں رات نکلنا ہے، مجھے بھی جانا پڑے گا، میں اگر زندہ لوٹ کے آیا تو میں غسل کر لوں گا، جہاد کے میدان میں جانے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ چلے گئے اسلام۔ بیوی سے محبت ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے نہیں ہے، اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے نکل گئے۔ میدان جنگ میں پہنچ گئے، جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے شجاعت کے جوہر پیش کیے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، جب شہیدوں کی لاشیں اکٹھا کی جانے لگی، تو ان لاشوں میں ایک نئی شادی کیے ہوئے نوجوان کی لاش بھی تھی، جس کو دنیا حنظلہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں کو، وہ حنظلہ کو رسول دے رہے ہیں، وہ جنابت کی حالت میں جنگ کے میدان میں آئے تھے۔ انی لأری الملائکۃ تغسلہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنظلہ کو رسول دے رہے ہیں۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہونی چاہیے، مگر اللہ سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے، رسول سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ بیوی کو کپڑا دلانے مارکیٹ میں جاؤ،
بیوی کی فرمائش ایک طرف ہے، لیکن اگر وہ کپڑا غلط ہے، شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، اکیلے میں آپ کی بیوی کچھ بھی پہن لے، مگر جس کپڑے کو پہن کر کے وہ شادی میں جائے گی، جس کپڑے کو پہن کر کے وہ مائکے میں جائے گی، وہ کپڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اسلام کے اصولوں کے خلاف۔ اب تو ایسے ایسے کپڑے اللہ کی بنا، نبی اکرم نے فرمایا تھا نا کہ ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی۔ آج وہ زمانہ دیکھ لیں، جوان لڑکیوں کی بات نہیں، 40 سال کی، 50 سال کی ادھیڑ عورتیں ایسا کپڑا پہن رہی ہیں جو پورے بدن کی جھلک جس میں نظر آ رہی ہے، جو ٹرانسپیرنٹ ہے، جو پاردرشی ہے، پورا بدن اس سے نظر آ رہا ہے۔ بیوی سے محبت کرو مگر بیوی کی ہر بات مانو۔ بیوی کہتی ہے اینیورسری منانا ہے، اسے سمجھا دو۔ میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی کے ساتھ رہے گا۔ میں اینیورسری نہیں منا سکتا، تجھے کیک کھانا ہے میں کبھی نہیں کیک لا کے دے دوں گا، تجھے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھانا ہے تو کبھی بھی میرے ساتھ چل، لیکن میں اینیورسری نہیں منا سکتا۔ بچے ضد کرتے ہیں پاپا میرے لیے تم کیک لے آؤ، برتھڈے مناؤ۔ بچے کو سمجھا دو بیٹا مسلمان ہم برتھڈے نہیں مناتے۔ سمجھاؤ تو سمجھاؤ گے کیسے؟ یہاں تو حالات یہ ہے، بچہ اور بچی اسکول میں پڑھتے ہیں، سالانہ فنکشن ہو رہا ہے اسکول کا، اور آپ کی 12 سال کی بچی، 8 سال کی بچی ڈانس کر رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ میری بیٹی بہت اچھا ڈانس کر رہی ہے۔ جب 8 سال کی بچی ڈانس کرے گی اور آپ اس کے ڈانس پر خوشی کا اظہار کریں گے، تو جب وہ 18 سال کی ہوگی اور تب ڈانس کرے گی تب آپ افسوس کیجیے۔ ہم ببول کا پیڑ لگا کر کے آم نہیں توڑ سکتے میرے بھائی، ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کریں گے وہی ہم ان کا اثر اس کے اندر پائیں گے۔ ہم نے ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے بچوں کو بچپن سے دعائیں یاد کراتی ہیں، 3 سال کے بچوں کو دعائیں یاد کراتی ہیں۔ شولاپور مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے، میرا ایک پروگرام ہوا، وہاں جماعت کے ایک ذمہ دار کے گھر میں ٹھہرا تھا، ان کا 4 سال کا پوتا تھا۔ دادا نے کہا مولی صاحب میرے اس پوتے کو سورہ ملک یاد ہے۔ 4 سال کا بچہ، میں نے کہا سورہ ملک یاد ہے پوری؟ بولے ہاں پوری یاد ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا جب میں رات میں بستر پہ سوتا ہوں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوں، میرا یہ پوتا میرے بغل میں سوتا ہے، اس نے سن کر کے یاد کر دیا۔ بچے آپ کی نصیحت بعد میں سنتے ہیں، آپ کا عمل پہلے دیکھتے ہیں۔ بچوں کے سامنے آپ سگریٹ پیئیں گے، بچہ اکیلے میں آپ کی نقل مار کر کے سگریٹ پیے گا۔ بچے کے سامنے جھوٹ بولیں گے، بچہ آپ کے پیٹ پیچھے جھوٹ بولے گا۔ بچے آپ کا عمل اور ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے بیوی سے محبت کرو مگر اللہ اور اس کے رسول کی حد میں رہ کر کے۔ آج ہم میں سے انسان چاہتا اس کے بچے کامیاب بنے، اس کے بچوں کا فیوچر اچھا بنے، اس کے بچوں کا بھوشیہ سرکشت بنے۔ اگر بچوں کا بھوشیہ سرکشت کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر ایمان پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، اپنے آپ کو نیک بناؤ۔ ہم نیک بنیں گے تو بچوں کا بھوشیہ سرکشت ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، ان کا 8-9 سال کا معصوم بچہ سو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود سلام پھیرتے ہیں، اپنے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں من اجلی کا یا بنیا، اے میرے بچے تیرے لیے تیرا باپ تہجد پڑھ رہا ہے، تیرے لیے تیرا باپ قیام اللیل پڑھ رہا ہے، تیرا باپ اس لیے اتنی محنت کر رہا ہے کہ کل تیرا بھوشیہ اچھا ہو جائے۔ اگر آپ نیک ہوں گے اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا، دونوں ایک بستی سے گزر رہے ہیں، دونوں ایک بستی سے گزر رہے ہیں۔ بستی والے بڑے کنجوس ہیں، ان دونوں نے کھانا مانگا، بستی میں کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں، دونوں تھکے ہارے تھے، بھوکے پیاسے تھے، ایک دیوار میں سہارا لگا کر کے بیٹھ گئے۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے، فَأَقَامَهُ، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار کو خود ٹھیک کر دیا۔ حضرت خضر باڈی بلڈر آدمی تھے، میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنا تھوڑا باڈی شاڈی تھوڑا مضبوط کرو، یہ گٹکا اٹکا مت کھائے گا اللہ کے واسطے۔ گٹکا کھانے والا دیوار کو صحیح نہیں کر پائے گا، تو خود ہی کوئی ایک فائٹ مارے گا، زمین پر بیٹھ جائے گا۔
یہ گٹکا اٹکا کھا کر کے اپنے جسم کو برباد مت کرو. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ جیسی باڈی بناؤ. حضرت خضر نے کسی کا انتظار نہیں کیا, کھڑے ہو کر کے دیوار چاہتی. اور موسیٰ علیہ السلام تو اتنے باڈی بلڈر تھے, ایک آدمی کو ایسا مکہ مارا وہی مر گیا. تو آپ کا مکہ اتنا وزندار ہو, گٹکا کھانے والے کا مکہ اتنا وزندار نہیں ہو سکتا ہے, یاد رکھیے. آج ہمارے نوجوان ڈرگس لے رہے ہیں, گٹکا کھا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں. بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان شراب پی رہے ہیں. اور شروعات ہوتی ہے شوقیہ سے. شادی ہے کسی دوست کی, چل یار کون سی شراب پی لیتے ہیں. شوقیہ سے شروعات ہوتی ہے, پھر عادت لگ جاتی ہے. اللہ کے واسطے ان گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. حضرت خضر نے دیوار کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, کہا کہ کیا ضرورت تھی آپ کو دیوار صحیح کرنے کی؟ بخیل لوگ تھے, کنجوس لوگ تھے, ہم نے کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا, آپ کو دیوار ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت خضر نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کہا کہ اے موسیٰ, وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی, اور باپ نے دیوار کے اندر خزانہ چھپا کے رکھا تھا. اگر دیوار گر جاتی, خزانہ گاؤں والے لوٹ کے چلے جاتے. اور باپ ایک نیک انسان تھا. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ نیک باپ کی اولاد کا خزانہ برباد نہ ہو, اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار پر رکھی. اللہ, ہم نیک بن جائیں, ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت کرے. یاد رکھو, گناہوں کی قیمت نسلوں کو بھی چکانی پڑے گی. آپ کے گناہوں کی قیمت آپ کی آنے والی نسلوں کو چکانی پڑے گی, اور آپ کی نیکیوں کا پھل آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی ملے گا. اس لیے اگر اپنے اولاد کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے کو دیندار بناؤ, اپنے کو تقوی والا بناؤ, اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے, جہنم سے بچنے والے آنے. اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ, اگر اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو تو بیوی سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. وَعَشِيرَتُكُمْ, اور اپنے خاندان سے بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. خاندان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. انسان کبھی کبھی اپنے خاندان, اپنے قبیلے کے لیے لڑ پڑتا ہے, مگر صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا, اپنی برادری اور اپنے قبیلے سے بغاوت کر لی, تاکہ قبیلہ اپنی جگہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی جگہ. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اور اپنے مال سے بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی, میں اپنے کھجوروں کے باغ کی باؤنڈری کر رہا ہوں, اور اس بھائی کا ایک کھجور کا پیڑ میری باؤنڈری میں آ رہا ہے, اگر یہ اپنا پیڑ مجھے بیچ دے تو میرے کھجوروں کی باغ کی باؤنڈری صحیح ہو جائے. نبی اکرم نے دوسرے آدمی سے کہا کہ بھائی تم اس کو اپنا پیڑ دے دو, میں تمہیں جنت میں ایک کھجوروں کے باغ کی ضمانت دیتا ہوں. تم اپنا پیڑ اسے دے دو, میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت میں کھجوروں کا ایک باغ. وہ آدمی منافق تھا, اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا. اس نے انکار کر دیا کہ میں جنت کے بدلے میں اپنا ایک پیڑ ان کو نہیں دوں گا, ایک کھجور کا پیڑ تھا میں ان کو نہیں دوں گا. حضرت ابو دہدہ کے کانوں میں اللہ کے نبی کے جملے پڑے. حضرت ابو دہدہ اس منافق کے پاس آئے, کہا میرے بھائی ایک کام کر, میرے پاس ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے, وہ کھجوروں کا باغ تو لے لے, لیکن اپنا یہ پیڑ مجھے دے دے. اس نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے بدلے پورا باغ ملتا ہے کھجور کا, کہا چلو ٹھیک, مان گیا. وہ لالچی تھا, مان گیا, منافق تھا نا. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک پیڑ خریدنے کے لیے اپنا کھجوروں کا باغ دے دیا, اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی آپ نے وعدہ کیا تھا اس ایک پیڑ کے بدلے جنت میں کھجوروں کا درخت ملے گا. اے اللہ کے نبی وہ پیڑ میں نے خرید کر کے اپنے اس مسلمان بھائی کو دے دیا تاکہ وہ اپنے کھجور کی باغ کی باؤنڈری کر لے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو دہدہ
میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں تمہارے کھجوروں کے بہت بڑا باغ ہے اور اس کے کھجوروں کے بڑے بڑے گچھے اس میں لگے ہیں۔ حضرت ابو درداء آتے ہیں اپنے کھجوروں کے باغ میں اور باہر سے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ اے میری بیوی اس باغ سے تو جلدی سے نکل جا، اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے، میں نے اس کو بیچ لیا ہے۔ بیوی نے پوچھا کتنے میں بیچا ہے؟ شوہر نے کہا، ابو درداء نے کہا اے میری بیوی میں نے اس کھجوروں کے باغ کو جنت کے ایک باغ کے بدلے میں بیچ دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم کو جنت میں ایک باغ ملے گا۔ بیوی نے بے ساختہ کہا اے ابو درداء آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، بڑے منافع کا سودا کیا ہے، یہ کہہ کر کے باہر نکل گئی۔ مال سے محبت تھی مگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر نہیں تھی۔ حضرت صہیب رومی کو دیکھو، یہ بیچارے بچپن میں غلام بن کر کے مکہ میں آئے، پھر محنت کر کے مزدوری کر کے کاروبار کر کے ترقی کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے نبی مدینہ چلے جاتے ہیں تو صہیب رومی بھی مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، سارا سامان اکٹھا کیا، سارا مال اکٹھا کیا اور اللہ کے نبی کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ مکہ والوں نے ان کے اونٹ کی لگام پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا نبی کے پاس۔ کہا کہ ہاں اچھا، سارا پیسہ تم نے مکہ میں رہ کر کے کمایا اور سب لے کر کے تم مدینہ جانا چاہتے ہو، تمہیں نہیں جانا چاہتے، تم خالی ہاتھ آئے تھے، تمہیں خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اے صہیب رومی ہم تمہیں ایک پیسہ بھی اپنے ساتھ لے جانے نہیں دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ساری زندگی بھر کی کمائی مکہ کے کافروں کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا، دیکھا صہیب رومی آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے گلے لگایا، کہا اے صہیب رومی مجھے اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے تم نے مدینہ میں ہجرت کرنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی کمائی کو داؤں پہ لگا دیا ہے۔ قد ربیت البیع قد ربیت البیع، اے صہیب رومی تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹا نہیں کمایا، تو نے فائدہ کمایا ہے۔ یہ تھے صحابہ، مال سے محبت تھی مگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر نہیں تھی۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اے مسلمانوں تمہیں اپنے کاروبار سے بڑھ کر کے، اپنی تجارت سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ مدینہ کے اندر سوکھا پڑا، قحط پڑ گیا، اناج کے دانے دانے کو لوگ ترسنے لگے۔ عثمان غنی نے اونٹوں کا گیہوں سے بھرا، اناج سے بھرا قافلہ ملک شام سے منگوایا اور مدینہ کی مارکیٹ میں حضرت عثمان غنی کا قافلہ آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ مدینہ کے اناج کے سب ویپاری آ گئے جو یہودی تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ اپنے اناج کو ہمیں بیچ دیں، اس وقت مدینہ میں اناج کی بڑی قلت ہے، ہم منہ مانگے دام پر اس کو بیچیں گے، آپ ہم سے پروفٹ کریں۔ کہ کتنا پروفٹ دو گے تم؟ کہا کہ عثمان غنی آپ جو 10 کا مال لائے ہیں ہم 12 کا لینے کو تیار ہیں۔ کہا مجھے زیادہ پروفٹ مل رہا ہے، کہا ہم 10 کا 15 دینے کو تیار ہیں، کہا زیادہ پروفٹ مل رہا ہے، کہا کہ ہم 10 کا 20 دینے کو تیار ہیں، کہا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ مدینہ کے تاجروں نے کہا، یہودیوں نے کہا اے عثمان غنی ہم تمہیں ڈبل دے رہے ہیں، تمہیں کون ہم سے زیادہ پروفٹ دے رہا ہے؟ عثمان غنی نے فرمایا او لوگوں میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس کا بدلہ ہم 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دیں گے۔ جاؤ میں نے یہ سارا کا سارا اناج مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تجارت سے محبت ہے مگر اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے، رسول سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اپنے گھر بار سے بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ مکان سے محبت کرتے تھے مگر ضرورت پڑی تو اپنے مکانوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، خالی ہاتھ چلے گئے۔ یہ کسوٹی ہے محبت رسول کی۔ قرآن کی اس آیت کو یاد کر لو، سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت ہمیں کسوٹی بتا رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہماری زندگیوں میں محبت رسول کے نام پر صرف دعوت ہے اور ہمیں صرف دوسروں سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں اپنے جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں سے بھی شکوہ ہے۔
آج ہمارے اندر بھی بہت کمیاں ہیں. ہم اسی پر ناز نہ کریں کہ صاحب ہم مزاروں پہ سجدے نہیں کرتے, ہم شرک نہیں کرتے. جہیز کا لین دین تو ہم نہیں کر رہے. ہمارے زیادہ تر نوجوان آج داڑھی منڈے ہیں کہ نہیں؟ آج ان کے لباس میں, ان کی چال ڈھال میں سنت رسول کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ کیا صرف سینے پر ہاتھ لینے سے اور آمین زور سے بول لینے سے اور رفع یدین کر لینے سے نبی کی محبت ثابت ہوتی ہے؟ نہیں. اگر نبی سے محبت ہے تو آپ کی صورت بھی نبی والی ہونی چاہیے, آپ کی سیرت بھی نبی والی ہونی چاہیے, آپ کا شادی بیاہ بھی نبی والا ہونا چاہیے, آپ کا اخلاق بھی نبی والا ہونا چاہیے, آپ کا لین دین بھی نبی والا ہونا چاہیے. نبی اکرم کے دور میں ایسے بھی معاملات آئے, بہت ساری ایسی چیزیں بھی سامنے آئی کہ صحابہ کے مرضی کے خلاف معاملہ تھا, مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر انہوں نے اپنی مرضی کو قربان کر دیا. اگر آپ نے دین کو اپنی مرضی سے چلایا تو آپ نے کون سا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو قربان کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف. ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ ہم بات کو ختم کریں گے کہ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی اچھا اور اپنی خواہشات کو صحابہ نے کیسے قربان کیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. انہوں نے ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا, رشتہ طے ہو گیا. نبی اکرم کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی میں نے ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا آپ نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا لڑکی کو دیکھا نہیں ہے. آپ نے کہا جاؤ دیکھو. ہمارے یہاں رشتہ ہوتا ہے, لڑکے کے ماں باپ جاتے ہیں, لڑکے کے بہنوئی جاتے ہیں, لڑکے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھے. فوٹو وغیرہ کو میں صحیح نہیں مانتا. فوٹو میں آج کل بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے, اتنے فلٹر آ رہے ہیں, کیمرے کا اتنا کمال آ رہا ہے کہ اس پہ جو ہے بالکل کالا کلر کا آدمی بہت خوبصورت لگنے لگتا ہے. کیمرے کا تو کوئی بھروسہ نہیں. لیکن شریعت نے اجازت دی ہے جب آپ رشتہ طے کریں, آپ کو رشتہ ہر طریقے سے پسند ہے تو ایک بار لڑکے کو لڑکی کے سامنے آمنے سامنے ایک بار دکھانا چاہیے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے میرے بھائی. کہیں تو ہم اتنی اجازت دے رہے ہیں کہ رشتہ لگ گیا تو لڑکا لڑکی آپس میں بات بھی کر رہے ہیں, ملاقات بھی کر رہے ہیں, اور کہیں اتنی سختی کر رہے ہیں کہ لڑکے کے گھر والے تو دیکھیں گے لڑکی کو, مگر جس کی شادی ہونے والی ہے نہ لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے نہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے. یہ غلط بات ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم ایک نظر دیکھ سکتے. اب بڑے غور سے سنیے گا, اسی واقعہ میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ رات بھی کافی ہو رہی ہے, آپ بھی تھک چکے ہیں سینے رسول سے. اب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کے گھر, ابن ماجہ کی صحیح روایت, لڑکی کے گھر پہنچے, لڑکی کے ماں باپ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ, لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بڑی بری لگی. غیرت والے لوگ, غیرت والے لوگ تھے. غیرت زندہ ہوتی ہے تو اپنا ہونے والا داماد بھی ہماری بیٹی کو دیکھے, یہ لوگ پسند نہیں کرتے. اور جب غیرت مر جاتی ہے تو جوان بیٹی کو بے پردہ پورے گاؤں میں لوگ گھماتے ہیں, جوان بہن کو پورے گاؤں میں گھماتے ہیں. جب غیرت مر جاتی ہے میرے بھائیوں تب یہ تمام چیزیں. کہا کہ نہیں, ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم ہماری بیٹی کو شادی کے پہلے, ہم نہیں پسند کرتے. ماں باپ نے منع کر دیا. مغیرہ بن شعبہ واپس آنے لگے. لڑکی اندر پردے سے ساری بات سمجھی. لڑکی نے اپنے ماں باپ سے کہا ان کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میری امی جان, اے میرے ابو جان, آپ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیش کر رہا ہے. اے امی, اے ابو, اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کو مجھے دیکھ لینے دیجیے, اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتی ہوں کہ مجھے دیکھنے کی کوشش کریں. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا نہیں, میں سچ بول رہا ہوں, اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دی. انہوں نے لڑکی کو دیکھا, پسند آئی, نکاح, اور بڑی محبت کے ساتھ دونوں میاں بیوی رہے. یہ ہوتی ہے محبت رسول. اب آخری چیز جو بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں, آپ نے محبت رسول کی کسوٹی تو سن لی. محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں, کیسے پتا چلے کہ ہاں ہمیں رسول سے محبت ہے؟ تو 4 کام کرو.
4 کام کر لو، اس سے پروف ہو جائے گا کہ ہاں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ، جو نبی کا احترام کرتے ہیں، ونصروہ، جو نبی کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نبی کے ساتھ جو روشنی آئی ہے، جو نور آیا ہے، اس نور کی پیروی کرتے ہیں، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ 4 کام۔ پہلا کام نبی پر ایمان لانا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے موقع پر کہا تھا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، اللہ کو تو ایک مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا ہے، تو 99.99% تو یہی پاسبلٹی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن 0.01% اس بات کا امکان ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت محنتی ہیں، مگر ظاہر ہے ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے۔ ہر انسان ہر فیلڈ میں دخل دے یہ مناسب ہے۔ فتویٰ دینا یہ مفتی کا کام ہے، ہر آدمی جو تقریر کرے وہ فتویٰ دے یہ مناسب ہے۔ کوئی تقریر اچھی کرتا ہے، کوئی لکھتا اچھا ہے، اب جو تقریر اچھی کرتا ہے وہ لکھنے کا کام کرے یہ مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ بات غلط تھی۔ جو اللہ کے رسول کو رسول نہ مانے اس کی 0% بھی گنجائش نہیں ہے جنت میں جانے کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کے بعد والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت حرام ہے۔ تو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی سے محبت تو مہاتما گاندھی بھی کرتے تھے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی کے بارے میں اچھی اچھی باتیں لکھی، لیکن ایمان نہیں لائے۔ بہت بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں بڑی تعریفی باتیں لکھی ہیں لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانا ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا ہیں، ساری زندگی اللہ کے نبی کا سپورٹ کرتے رہے مگر اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لا سکے۔ جب آخری ٹائم آیا اللہ کے نبی نے کہا کہ اے چچا آپ کلمہ پڑھ دیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، میں اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی میں آپ کے لیے بحث کروں گا۔ مگر ابو طالب کے بغل میں ابو جہل بیٹھا تھا، عبداللہ بن ربیعہ بیٹھا تھا، ان دونوں نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے باپ دادا کا مذہب مت چھوڑ۔ برے دوست ہمیشہ روپیہ ڈبو دیتے ہیں۔ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے مگر ان دونوں نے اتنا بھڑکایا، باپ دادا کا نام لے کر کے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آخری سینٹنس جو ان کے منہ سے نکلا، آخری جملہ انہوں نے کہا الا ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا۔ کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس لیے ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے انہوں نے نبی کا ساتھ دیا تو ان کو ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ ہلکا عذاب بھی یہ ہوگا کہ ان کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ تو نبی پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا کام نبی کا احترام۔ میں اپنے اہل حدیث نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جب بھی اللہ کے پیارے نبی کا نام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، ضرور کہا کریں۔ اور نبی کی جب گفتگو ہو تو ایسا انداز آپ کا نہیں ہونا چاہیے جیسے کسی عام انسان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی محسن انسانیت ہیں، رحمت کائنات ہیں، سارے انسانوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کا جو احترام ہے، جو رسپیکٹ ہے وہ ہونی چاہیے۔ نبی کی حدیث آپ کے سامنے آئے تو ادب سے سنیے، اور نبی کی حدیث سننے کے بعد کوشش کیجیے کہ اس پر عمل کیجیے۔ نبی کا حکم آنے کے بعد سب جھکا دیجیے، احترام کیجیے، رسپیکٹ کیجیے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی ہمارے جیسے، معاف کیجیے، نبی انسان تھے لیکن نبی ہمارے جیسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات سے نوازا تھا۔ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، اٹھ کر کے بغیر وضو کی آپ نے نماز پڑھ لی، اور صحابہ سے کہا میری آنکھیں سو رہی تھی دل جاگا۔
کیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ سلام نماز آپ پڑھا رہے ہیں، پیچھے صف لگی ہوئی ہے، آپ نے کہا میں آگے کے ساتھ ساتھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں، سب کو سیدھی رکھو، کیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ تو بہت ساری اسپیشل چیزیں تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، اس لیے یہ کہنا کہ نبی ہمارے جیسے تھے یہ غلط ہے۔ ہاں نبی انسان تھے، جیسے ہم انسان ہیں نبی بھی انسان تھے، یہ تو صحیح ہے، لیکن ہر پہلو سے یہ کہنا کہ نبی ہمارے جیسے تھے یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ تو نبی پر ایمان لاؤ، نبی کا احترام لاؤ۔ تیسری چیز، نبی کی مدد کرو۔ نبی کی مدد کرو یعنی نبی کے دین کی مدد کرو، نبی کے مشن کی مدد کرو۔ آج لوگ نبی کو پہچانتے ہیں، آج جو غیر مسلم اللہ کے نبی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا نام ہے اس کا، یتینند سرسوتی بہت بےہودہ زبان استعمال کرتا ہے اللہ کے نبی کے لیے، اس نے پڑھائی نہیں اللہ کے نبی۔ یہ وسیم رضوی جو ہندو بن گیا، غیر مسلم بن گیا، کون تیاگی، جتندر تیاگی بن گیا، اس نے اللہ کے نبی کی سیرت کو جانا ہی نہیں۔ جو نبی کی سیرت کو جانے گا وہ نبی سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، میرے نبی تو سراپا رحمت تھے۔ ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم خود نبی کی سیرت کو پڑھیں اور دنیا کو پہچانوائیں کہ دیکھو ہمارے نبی ایسے۔ اور یاد رکھو، دنیا ہمارے کردار میں ہمارے نبی کا کردار تلاش کرے۔ اگر ہمارے اندر سچائی ہے تو دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ یہ نبی اکرم کے ماننے والے ہیں، جو سچ بولتے تھے یہ بھی سچ بول رہے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں گے، ہم دھوکہ دیں گے، ہم بے قصوروں کو ماریں گے، تو دنیا یہی سوچے گی کہ محمد کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے کردار سے اپنے نبی کے کردار کا سنیں۔ اور چوتھا اور لاسٹ کام کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نبی اکرم جو روشنی لے کر کے آئے قرآن و سنت، اس قرآن و سنت کو ہمیں مرتے دم تک فالو کرنا ہے۔ عبادت میں بھی فالو کرنا ہے، شادی بیاہ میں بھی فالو کرنا ہے، زندگی کے سارے شعبوں میں ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول کی جو تقاضے میں نے بیان کیے ہیں، کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ جلسہ جس مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور ترقی عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے اس مدرسے میں چندہ دیا ہے، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ ابھی بھی جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اور مدرسے میں تعاون نہیں کیا ہے، اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ جاتے جاتے جو بھی وہ تعاون